ٹی بی تپیدک ٹی بی کا علاج۔ ٹی بی کی اقسام دو طرح کی ہیں، ایک غیر فعال ٹی بی اور ایک فعال ٹی بی۔ غیر فعال ٹی بی میں کوئی بھی علامت نظر نہیں آتی اور اس کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ فعال ٹی بی میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، مرض بآسانی دوسرے فرد کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے متاثرہ مریضوں میں بیکٹیریا کے حملہ آور ہونے کے چند ہفتوں بعد ہی سوزش واقع ہو جاتی ہے، وزن کم ہونے لگتا ہے، تھکاوٹ، بخار کی کیفیت بالخصوص شام یا رات کے وقت، رات کو زیادہ پسینہ آنا، کپکپاہٹ، چڑچڑاپن، بھوک کی کمی کی علامتیں ہو جاتی ہیں۔ سانس صحیح طریقے سے نہ آنا بھی شامل ہے۔ ٹی بی کا شبہ اگر ہو تو ایسے افراد جنہیں بغیر کسی وجہ کے اپنے وزن میں کمی محسوس ہونے لگے، بخار، پسینے کی کیفیت آنے لگے، باکثرت کھانسی آئے 3 سے 4 ہفتوں میں، تو فوری ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ ٹی بی کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جن میں پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سگریٹ پینے والے افراد کو بھی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ سانس کی نالی کی سوزش میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی عام ہو جاتی ہے۔ سانس کی نالی کا زیادہ تر انفیکشن 3 ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ مریض جن کو مسلسل 3 ہفتوں سے زیادہ کھانسی ہو یا غیر معینہ مدت سے کھانسی 3 ہفتوں سے کم ہو، ان علامات کے ساتھ ہو، بلغم میں خون کا آنا یا رات کو بخار ہونا یا وزن میں کمی ہو جانا، یا مریض کے گھر والوں کو یا قریبی ملنے جلنے والوں کو ماضی میں ٹی بی رہی ہو یا پھیپھڑوں کی کوئی بیماری رہی ہو، تو ایسے لوگوں کو ٹی بی ہو سکتی ہے۔ ٹی بی میں آپ اچھے سے اچھا پھل کھائیں، سیزنل پھل، فروٹس، ویجیٹیبلز جو آپ کے جسم کو طاقت دیں۔ ٹی بی کی کیا وجوہات ہیں؟ ٹی بی کی بے شمار وجوہات ہیں جو عموماً پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اس مرض کا موجب بننے والا جراثیم یا بیکٹیریا، جسے ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں، سانس کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے فرد میں پہنچ جاتا ہے۔ جب متاثرہ فرد کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو خارج ہونے والے لعاب میں موجود جراثیم ہوا میں شامل ہو کر دوسرے لوگوں کو سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ ٹی بی کا عارضہ موجودہ دور میں اتنا عام نہیں ہے، لیکن جو افراد اس کی لپیٹ میں آتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً ایسے افراد جو ٹی بی کا شکار ہوں ان کو باقاعدہ علاج اور چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ ایسے افراد کی کھانسی، چھینکوں، بول چال یا ہنسنے کے دوران یہ بیکٹیریا ہوا میں شامل ہو کر دیگر افراد کے جسم میں پہنچ کر بیماری کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ یوں تو مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کو ہر وقت بیرونی جراثیموں کا حملہ کا سامنا رہتا ہے، اور ایسے افراد جن کا مدافعتی نظام، امیون سسٹم بہت کمزور ہو، وہ ان جراثیموں کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اس بیکٹیریا کا شکار پھیپھڑے ہی بنتے ہیں، اسی لیے 70% مریضوں میں اس کی علامات بھی پھیپھڑوں کے امراض سے متعلقہ ہوتی ہیں، جسے 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک لاحق کھانسی، کھانسی کے ساتھ خون آنا، کھانستے یا سانس لیتے ہوئے چھاتی میں درد محسوس ہونا، پھیپھڑوں کی جھلی کی ٹی بی میں پھیپھڑوں کے باہر پانی بھرنے کے سبب سے سانس پھولتا ہے۔ ٹی بی سے متاثرہ دیگر اعضاء بھی ہو سکتے ہیں، جن میں گردے، ریڑھ کی ہڈی، پیٹ، دماغ کی ٹی بی، پیٹ کی ٹی بی، آنتوں کی ٹی بی بھی شامل ہے۔ جب ٹی بی کا حملہ پھیپھڑوں کے علاوہ دیگر اعضاء پر ہوتا ہے تو اس کی علامات بھی دوسرے اعضاء کی نسبت مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ٹی بی کے بیکٹیریا ریڑھ کی ہڈی یا حرام مغز پر حملہ آور ہوں تو کمر درد رہنے لگتا ہے اور کبڑا پن ہو جاتا ہے۔ گردوں کے متاثرہ ہونے سے پیشاب کے رستے پیپ اور خون آتا ہے۔ مرض بگڑ جائے تو گردوں کے فیل ہونے کی نوبت آ سکتی ہے۔ گردن یا بغل میں گلٹی محسوس ہوتی ہے۔ آنتوں کی ٹی بی میں مسلسل پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، دست اور اسہال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، متلی ہوتی ہے اور پیٹ میں پانی پڑنے کی وجہ سے بہت سارے مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ٹی بی سے بچاؤ کا واحد علاج اس کا علاج ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان کردہ نیشنل ٹی بی پروگرام NTP کی تجویز کردہ ادویات تمام مریضوں کے لیے مؤثر ہیں۔ ان ادویات کی مدد سے ٹی بی کے تمام مریضوں کا علاج کرنا ممکن ہے۔ ٹی بی پروگرام کے تجویز کردہ طریقہ علاج میں ٹی بی کی ادویات 9 ماہ تک باقاعدگی سے کھائی جاتی ہیں۔ اگر مریض 9 ماہ سے کم دوائی کھائے تو جراثیم زندہ رہیں گے اور مریض دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کے علاج کا دورانیہ 9 ماہ ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ شروع میں ادویات زیادہ ہوتی ہیں اور بعد میں کم کر دی جاتی ہیں۔ 9 ماہ میں صرف آپ ایک بھی دن ناغہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ٹی بی کا علاج 9 ماہ تجویز کیا جاتا ہے۔ اگر مریض
ٹی بی کے علاج کے ساتھ اچھی خوراک نہ کھائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاج کے دوران اگر آپ فروٹس کا استعمال کریں، سیب کھائیں، مختلف قسم کی بیریز کھائیں، تازہ فریش پھل کھائیں جیسے کہ سیزنل پھل ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، ان کا جوس پئیں، کچی سبزیوں کا جوس پئیں، سلاد بنا کے کھائیں تو آپ ٹی بی کے مرض میں جلدی سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک تجربے کے مطابق ایک ٹی بی کے مریض کو اچھی سبزیاں، فروٹس، پھل اور اچھا ماحول دیا گیا اور ساتھ میں اس نے ادویات بھی لیں، جبکہ ایک مریض کو صرف ادویات دی گئیں اور اس نے اپنی خوراک پہ دھیان نہیں دیا۔ تو وہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ان دونوں میں سے وہ مریض زیادہ صحت مند تھا جس نے ادویات کے ساتھ اپنی خوراک کا خیال رکھا۔ اسی لیے اگر آپ 9 ماہ کی دوائی میں کوئی صحت مند چیز نہیں کھاتے جیسے کہ فروٹس، پھل، سبزیاں، تازہ روٹی، تازہ پھل، تو آپ کو وہ دوائی 2 سال بھی لینی پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ اپنی خوراک میں تازہ پھل، تازہ سبزیاں، تازہ سبزیوں کے جوس، سوپ، انڈا، گوشت اور روٹی، کھجور، یہ چیزیں لیتے رہیں تاکہ آپ ٹی بی کی جراثیموں سے لڑ سکیں۔ ٹی بی کی دوائی جو ہے، ٹی بی کی دوائی کوئی عام بات نہیں ہے، وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور بھی مرض لاحق ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے بال اترنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اپنے جسم میں ہیٹ محسوس ہوگی۔ اسی لیے آپ فروٹس کا استعمال کریں، سیب، کیلا، آڑو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، سیب آپ کو آئرن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچی سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹی بی کا کیا علاج ہے۔ ایک تو یہ علاج ہے کہ آپ 9 ماہ کی ادویات کھائیں جو بہت ہی گرم ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے کھائی نہیں جاتی، اور اگر آپ پوری ادویات نہیں کھائیں گے تو ٹی بی کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور دوسرا اور آسان علاج اس کا یہ ہے کہ آپ ٹی بی کی ادویات کے ساتھ فروٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، جوس پئیں، اور ایک ایسا ماحول کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ذہنی طور پر آپ کو پرسکون رہنا ہے اور اپنی بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں لینی، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ کا جسم تھکے۔ آپ نے اپنے آپ کو نہیں تھکانا۔ آپ نے فروٹس کا استعمال کرنا ہے، خاص طور پر سیب آپ کے پھیپھڑوں کی ہیلپ کرے گا، آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت دے گا اور پھیپھڑوں میں موجود جراثیم کو مارے گا۔ ٹی بی کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک روٹین بنا لیں، جہاں وہ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں وہاں وہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کریں، تازہ ہوا میں واک کریں اور اپنی روٹین بنا لیں کہ انہوں نے کیا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی کا ایک دوسرا علاج بھی ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے، یا تو مکھن یا دیسی گھی۔ اس کے علاوہ آمبا ہلدی لے لیں، پنساری کی شاپ سے آپ آمبا ہلدی لے لیں 50 گرام اور اسے پیس لیں، اور آپ ایک مکھن کی ٹکی یا دیسی گھی میں اسے مکس کر لیں۔ تھوڑا سا دیسی گھی لے لیں جیسے کہ 50 گرام آمبا ہلدی اور 100 گرام دیسی گھی۔ ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے آپ کسی ڈبے میں ڈال کے فریزر کر لیں، یعنی فریج میں رکھ لیں تاکہ جمے نہ اور محفوظ رہے۔ سردیوں میں اسے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہی پسی ہوئی آمبا ہلدی اور دیسی گھی آپ 9 ماہ استعمال کر سکتے ہیں، اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی آپ ایکس رے کروائیں گے آپ کے پھیپھڑے ایکس رے میں کلیئر آئیں گے، کیونکہ آمبا ہلدی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ادویات میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ ٹی بی اور پھیپھڑے کے مریضوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اگر آپ اسے 9 ماہ استعمال کریں گے تو آپ ٹی بی سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ آپ 100 گرام دیسی گھی لے لیں اور 50 گرام آمبا ہلدی لے لیں، اور آپ اسے تھوڑا تھوڑا بنا کے رکھیں، یعنی آپ 3 ماہ کی دوائی بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ آمبا ہلدی بہت سخت ہوگی تو آپ اسے ہاون دستے سے پیسیں، یعنی لوہے کے ہاون دستے سے باریک کر لیں، اور اس کے بعد آپ اسے دیسی گھی یا مکھن میں مکس کر کے کسی ڈبے میں محفوظ کر کے آپ اسے بہت کم، یعنی آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ سے بھی کم صبح اور آدھی چمچ سے بھی کم رات کو آپ اسے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ اسے گرم دودھ کے اندر مکس کریں اور آپ اسے پی لیں رات کو سوتے وقت۔ یہ وہی ادویات کا کام کرے گی جو آپ 9 ماہ تک کھاتے ہیں، یعنی ٹی بی کے جو 9 ماہ کی ادویات ہیں یہ وہی کام کریں گی اسی طریقے سے، اور جب آپ اپنا ایکس رے کروائیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی وہی ملے گا، یعنی آپ کو ٹی بی ہوگی ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی ہیلپ ہو سکے۔